السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ معزز شخصیت موجود ہیں، محمد ضمیر صاحب۔ آج کا موضوع ہے بیسیکلی ہمارا کامیابی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اصل کامیابی کے حقائق کیا ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع میں شامل کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو میرا محمد ضمیر صاحب کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کامیابی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیاوی کامیابی بھی دیکھ رہے ہیں ہم، معاشرے میں ہر بندہ کسی نہ کسی دور میں کامیاب ہو رہا ہے، اور ایک وہ دور تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی۔ تو ان دو کامیابی کے جو پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں اور فرق اس کا واضح کریں کہ اصل معنوں میں کامیابی ہے کس چیز میں ہے اور کس طرف سے کامیابی ملتی ہے، اور ہمیں کیا معاملات اختیار کرنے چاہیے کہ جو واقعی میں کامیابی جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم اس کی طرف راغب ہوں، نہ کہ ہم ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ، زبردستی۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، کامیابی کو تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ میرا خیال میں ابھی تھوڑا سا ہم اس کو مزید سمپلیفائی اگر کریں نا کہ کامیابی اصل میں جو انسان چاہتا ہے، جو اللہ بھی بتاتا ہے اپنے قرآن میں، حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیں بھی بتایا، لیکن ہم اس کو اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہم تھوڑا سمپلیفائی کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ایک نارمل پرسن جیسے ہم ہیں ہمیں انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ دیکھیں، کامیابی، دیکھیں ہمیں انسان کی دو ہی ضرورتیں ہیں جو مین اگر کہتے ہیں، تو ایک ہے کہ اس کا سروائیول، تو یعنی اس کو کھانا، بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگی ہے پانی چاہیے، ٹھیک ہے، کپڑے چاہیے، شیلٹر چاہیے، تو منیمم جو اس کی زندگی کو مطلب کوئی تھریٹ نہ ہو، کوئی ڈیتھ نہ ہو جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، رائٹ؟ تو یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ انسان اس کے لیے تو ہم روزی بھی تلاش کرتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس سے جو زیادہ ہم کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیسیکلی عزت ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں عزت ہو، ہمارا نام ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانی نفسیات ہے نا، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاور، جو ہم پاور چاہتے ہیں، پاور دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں، کامیاب ہم دنیا اور آخرت میں ہونا چاہتے ہیں ایز اے مسلمان۔ تو کامیابی جو ہے، یا پھر یہ ہوئی کہ آپ کو کیسے عزت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے عزت زیادہ ملتی ہے۔ تو انسان عزت کی وجہ سے نا وہ پھر غلط ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے، مطلب بیسیکلی وہ عزت ہی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا یہ ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہوگی، زیادہ گاڑیاں ہوں گی، زیادہ محل ہوں گے، ٹھیک ہے، میرے جہاز ہوں گے تو میری عزت ہوگی۔ اب یہ جو علم ہے اس کا، جو انسان نے سوچا ہوا ہے، وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، اور ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ یہ علم جو ہے، یہ اس کامیابی کا جو علم جو انسان نے، زیادہ تر انسانوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میری عزت، میرے اچھے گھر، زیادہ گھر، زیادہ گاڑیاں، زیادہ پیسے، زیادہ دولت سے میری عزت بنے گی۔ اب چاہ تو عزت ہی رہا ہے، اور ایک اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، وہ بھی عزت چاہ رہا ہے، کیوں نہیں چاہ رہا؟ وہ دنیا اور آخرت میں چاہ رہا ہے، لیکن وہ ڈینائی نہیں کرنا اس چیز کو کہ وہ عزت نہیں چاہ رہا، یا وہ پاور نہیں چاہ رہا، وہ بھی چاہ رہا ہے، وہ جنت الفردوس کی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان یعنی کہ کچھ اللہ کے آگے سرخرو اور عزت دار ہونا چاہتا ہے، کچھ لوگ بندوں کے سامنے عزت دار ہونا چاہتے ہیں، ہونا تو چاہتے ہیں نا، لیکن ہماری یعنی ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہاں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں ایز اے انسان، ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، عزت چاہ رہا ہے یا پاور چاہ رہا ہے، وہ صرف پیسہ چاہ رہا ہے، وہ بس پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہا ہے، وہ ڈاکے بھی مار رہا ہے، وہ دو نمبری بھی کر رہا ہے، لیکن عزت اس کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آخر پہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے بیچارہ، کہتا ہے کہ یار یہ میں نے کمائی کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن ڈپریس ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کامیابی جو وہ سمجھ رہا تھا، وہ ایون دنیا کی بھی کامیابی وہ والی کامیابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ آخرت کی تو چلیں بعد میں بات کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے اندر بھی ہم اگر رہتے ہیں تو ہم عزت چاہتے ہیں نا، وہی والی بات۔ تو جب ہم اس چیز کو اگلے سٹیپ میں لے جاتے ہیں کہ پیسوں سے نکل کے اگلے سٹیپ میں ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یار میں زیادہ پیسوں سے، سروائیول کی عادت سے نکل کے میں کیوں چاہتا ہوں، تو وہ ظاہر ہے میں عزت کے لیے چاہتا ہوں۔ تو کیا عزت میرے زیادہ پیسوں سے ملتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی ملتی ہے؟ اچھا، عزت پھر کیا ہوتی ہے؟ بس دو شخص کے درمیان آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک شخص ہے کہ اس کے پاس بھی پیسے ہیں،
دوسرے شخص کے پاس بھی اتنے ہی پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں اور دوسرے کی بھی کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں، ایک شخص کی عزت بس اوپر اوپر سے کرتے ہیں، ایک شخص کی عزت دل سے کرتے ہیں، تو کون سی عزت ہوئی؟ اس شخص کی عزت ہوئی جس کو لوگوں کے اندر ہی رکھیں ابھی فی الحال، کیونکہ ٹھیک ہے کہ لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، دل سے جو عزت کرتے ہیں جو اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھے کی ڈیفینیشن ہم نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو آپ بغیر پیسوں کے بھی زیادہ عزت کما سکتے ہیں اور زیادہ پیسوں سے بھی زیادہ عزت کما سکتے ہیں، آپ کم پیسوں سے بھی آپ بدنام ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ پیسوں سے بھی بدنام ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب پیسے کا فیکٹر بیچ میں سے نکال لیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو عزت چاہیے، تو عزت کا پیمانہ جو ہے نا وہ پھر یہی ہے کہ جو کچھ لوگ آپ کو دل سے محبت کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو ظاہری طور پہ بس جب تک آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں، جب تک جوانی ہے، جب تک کوئی چیزیں ہیں وہ اس وقت تک کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے اور آپ کو دھوکہ رہے گا پوری زندگی میں۔ تو بیسیکلی جب ہم کامیابی کو ذرا سم اپ کرتے ہیں کہ کامیابی وہ ہے، مطلب تھوڑی سطحی، ابھی اس کے اوپر بھی ایک لیئر ہے اور ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے بعد، لیکن ابھی ہم جیسے سمپلی ہم اس کو دیکھیں، کامیابی وہ ہے دنیا کی کامیابی، ٹھیک ہے، آخرت کی ابھی ہم تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا بات۔ کامیابی وہ ہے جس کو لوگ دل سے عزت کریں، ٹھیک ہے، جس کی لوگ دل سے عزت کریں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جس کی لوگ دل سے عزت نہ کریں اور اس کے پیسوں کی وجہ سے عزت کریں اور اس کی کسی دولت کی وجہ سے کریں، کسی اینی تھنگ میٹیریل، ٹھیک ہے، اس سے عزت کریں۔ یہ دنیا کی ہم بات کریں۔ تو جب ہم یہ ڈیفینیشن ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کے کئی کوشچنز ہوں گے کہ جب آپ پیسے کی سطح پہ دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن آپ نے عزت کی، دل سے عزت والی کامیابی کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ پیسوں سے بھی ہم الٹیمیٹلی یہی چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دنیا کے لحاظ سے ہم بات کریں، دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہوئے۔ کس لحاظ سے کامیاب ہوئے؟ کہ ان کو کوئی پیسے ملے، پاور ملی، عہدہ بھی ملا، ٹھیک ہے، تو عہدے تو باقیوں کو بھی ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا اگر میں یہ آپ کو ڈیفینیشن نہ بتاتا۔ تو اچھا، کیوں آپ ان کو زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں فرعون کی بنسبت؟ کہ ان کی رسپیکٹ لوگ دل سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ دل سے کیوں کرتے تھے؟ کہ کیونکہ وہ کنسرن تھے لوگوں کے حوالے سے، ان کی خیر خواہی چاہتے تھے دل سے، اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ورنہ دنیاوی طور پہ ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا پہلے، یعنی کہ اگر وہ آپ ان کی جب دیکھیں، ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو واقعات ہیں مختلف، کہ وہ چھوٹے تھے، حضرت یعقوب کے وہ بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو وہ ان کے 12 بچے اور بھی تھے، تو اپنا والد صاحب جو ہیں وہ ان کو زیادہ محبت سے دیکھتے تھے۔ اس کی بھی کوئی ریزن ہوئی ہوگی، وہ بھی انسان تھے، کہ باقی بچے بھی تو انہی کے تھے، کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے قریب ترین بھی جو بلڈ ریلیشن ہے، جس کو ہم اپنے بچے کہتے ہیں، اپنی اولاد کہتے ہیں، ان میں بھی اگر والدین کے اندر کوئی چیز رغبت پیدا ہوتی ہے تو کوئی ریزن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریزن اچھی والی ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے جو مطلب بہت شرارتی ہے لیکن آنیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچرلی اٹریکٹ کرے گا، صحیح ہے۔ اور ایک بچہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے یا بددیانت ہے یا سیلفش ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جو خرابی کی باعث بنتی ہیں، تو وہ اس سے والدین کو بھی ہو جائے گی۔ اس طرح بچے کو اگر والدین ایسے ہیں تو ایسے ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، فطری طور پہ بات ہے کہ عزت یہی ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کو عزت دل سے والدین کی طرف سے مل رہی تھی لیکن میٹیریلی ان کے پاس کوئی خاص نہیں تھا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور جو دوسرے ان کے بھائی تھے وہ دنیاوی کسی لالچ کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے،
کہ شاید یہ چیز والد صاحب ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ان کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے یا ہمیں نہیں ملے گی کوئی چیز. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک پلان بنایا اور ان کو لے کے چلے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. وہ گھر میں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ پتہ نہیں کوئی بیڑیا آیا تھا وہ کھا گیا. ٹھیک، مطلب میٹیریلی اگر دیکھا جائے تو ان کو وہ ختم کر کے آ گئے اور خود خوش ہوئے کہ ہم بڑا کام کر کے آ گئے کیونکہ ہماری جائیداد ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جن میں ہمیں حصہ ملے گا اور وہ ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. پھر وہاں سے وہ آپ کو واقعہ پتہ ہی ہوگا کہ وہاں سے وہ بکے، بلکہ انہوں نے بیچ دیا، بلکہ وہ تاجر آئے ادھر سے تو انہوں نے ان کو بیچ دیا، کوڑی کے داموں میں بیچ دیا. بہت سارے کم پیسے لے کے بچے تھے وہ ان کو بیچ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں اور ہمارا جو ہے نا وہ والدین کے سامنے ہمارا کوئی بہتر ہو کوئی سسٹم. تو وہ ان کو لے کے گئے، وہ پھر مطلب مصر میں لے کے گئے، ایجپٹ میں، وہاں پہ وہ بکے اور پھر مہنگے بکے. پھر اس کے بعد جو ایک واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں بھی ایک مطلب ایک ہے کہ ان کی جو، کیونکہ وہ غلام کی بھی کوالٹیز ہوتی تھی نا مختلف. ذرا اوبیڈینٹ ہیں، مطلب جیسے ہم بھی کوئی اگر پڑھا لکھا ہے یا دیانتدار ہے، مطلب کوئی ایسے گھر میں ایسی چیزیں نہیں کرے گا تو اس وجہ سے وہ ان کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، ظاہری بھی ہوتی تھی کیونکہ وہ بڑے خوبصورت تھے. یہ سارے فیکٹرز ملا کے جب انہوں نے دیکھا کہ تو انہوں نے وہ پھر مہنگے داموں میں ان کو خریدا. فرعون کا جو واقعہ ہے وہ اپنے گھر میں لے گئے. تو گھر میں جو حضرت زلیخا تھیں وہ پھر ان کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ معاملہ جو ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ کیونکہ کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کریکٹر کے بڑے مضبوط تھے، ڈس آنیسٹ نہیں تھے، اور جس کے ملازم تھے یا فرعون کے تو وہ اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے سارے معاملات. لیکن یہ ان کو پسند نہیں آئی اور ان کی وجہ سے وہ پھر جیل میں چلے گئے. لیکن جو حضرت زلیخا کا ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ پہلے وہ بنانا چاہ رہی تھی وہ تو اچھا نہیں تھا، ایسے ہی ہے نا. لیکن بعد میں وہ حضرت زلیخا کی فین ہو گئی. فین سے ظاہری نہیں بلکہ دل سے محبت کرنے والی ہو گئی، ان کو عشق ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ فرعون جس کے پاس بہت بڑی چیزیں تھیں، بادشاہت بھی تھی، تو انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ان کی محبت یا عزت کی بات جو ہم نے بات کی ڈیفینیشن کی کہ دل سے محبت جو ہے ان کی اجاگر ہوگی. کیوں ہوئی؟ آج کل ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا، سارے لوگ کسی سے بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی انسان ہو، لڑکی ہو، کوئی مطلب بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی دل سے محبت کرے. تو ہر انسان کی یہ طلب ہے، ایسے ہی نا، انسانوں سے ہے، ہر کسی سے ہے. لیکن وہ ملتی کیسے ہے یہ ہمیں دھوکا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ پیسوں سے ملے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن دل سے نہیں کوئی کرے گا. دل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ راغب اسی وقت ہوگا صحیح طریقے سے جب آپ صحیح ہیں. اسی طرح کئی شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ بعد میں پہلے بڑا آپ کو عشق ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں عشق ہوتا نہیں ہے ویسے وہ. ٹھیک ہے، عشق تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی اچھا کریکٹر ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے کریکٹر سے نیچرلی انفلوئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اگر نہیں صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یا لڑکی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا لڑکے کی طرف سے پرابلم ہے تو آپ کی وہ انبن ہو جائے گی، خراب ہو جائے گا معاملہ. وہی جس سے عشق کر رہے تھے وہ اس کا خراب ہو جائے گا معاملہ. اس کا مطلب دل جو ہے نا وہ ایک نیچرلی راغب ہونے والی چیز ہے. کوئی باندھ کے اس کو پکڑ کے آپ کسی کی عزت نہیں کروا سکتے. تو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عزت ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ فرعون سے زیادہ ملی کہ نہیں ملی؟ دنیا کے اندر کی بات کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم اس طرح نہیں بات کر رہے. ملی. پھر جب وہ جیل میں چلے گئے تو جیل میں تو ہم سارے جاتے ہیں، مطلب ہم بڑے ڈرتے ہیں، بلکہ جب جاتے ہیں تو ہم کوئی کرپشن میں جاتا ہے، کوئی گڑبڑ میں جاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکے مارتا ہے، کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اگر کہا جائے کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو گئے تھے، وہ بھی ایسے ہی ہیں سارے، تو جیل میں جانے کو ہم پیرامیٹر بنا لیں کہ جو جیل میں جاتا ہے وہ سارے گڑبڑ ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. وہ جس کے پاس پیسے ہیں یا دولت ہے دنیا کی،
ہر کسی کو ایک ہی پیرامیٹر میں دیکھیں گے تو وہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو اس کی عزت نہیں بھی ہو سکتی، اس کی عزت ہو بھی سکتی ہے. تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. پیرامیٹر یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بنایا، اس سے بڑے بھی پیرامیٹرز ہیں. لیکن عزت کو اگر آپ دیکھیں تو عزت دل سے عزت کس کی ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی. ٹھیک ہے، فرعون کی بیوی کے ساتھ کا بھی وہی معاملہ. ٹھیک ہے، فرعون خود ان کا راغب ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ جیل میں چلے جاتے ہیں، جیل میں جو قیدی ہیں سارے وہ کرمنلز ہیں سارے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ ان کے فین ہو جاتے ہیں. پھر جیل سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کی چیز مطلب عزیز مصر بنا دیے جاتے ہیں. دنیا کی چیز ہے نا، لیکن دنیا کی چیز تو فرعون کو بھی تو ملی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں بات. ہاں، لیکن عزت کس کی تھی؟ دل کی عزت کس کی تھی؟ یہ دیکھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. ٹھیک ہے، جیل میں بھی رہ کے، باہر آ کے بھی. ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھی، پھر بعد میں آخر میں بھائیوں کے اندر بھی. جب ان کو پتہ چلا کہ وہ قید پڑ گیا اور کسی نے ان کو بتایا کہ وہ مصر میں جائیں جی، وہاں سے آپ کو گندم مل جائے گی، ہیں تو وہ بڑا اچھے عزیز مصر ہیں، تو وہاں جائیں تو وہ پیدل سفر کر کے وہ اونٹوں پہ پھر وہاں پہ آئے. تو جب ان کو پتہ چلا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے یوسف ہیں، تو کتنے نادام ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کامیابی ہے نا، اگر ہم اس کو دنیاوی کامیابی میں صرف پیسوں میں دیکھیں گے یا کسی عہدے کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ بھی ہوئی ہے، نہیں ہوئی، عہدہ ملا. ٹھیک ہے، لیکن عزت والا عہدہ ملا نا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی وہ عہدہ ملا وہ سارے عزت دار ہیں، نہیں. ٹھیک ہے، تو عہدہ، پیسہ یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کسی کی کامیابی کو ناپنے کا. ناپنے کا پیرامیٹر فی الحال یہ ہے، جیسے ہم نے آج ڈسکس کیا، کہ وہ ہے دل سے کون کسی کی کیا عزت کرتا ہے. کئی دفعہ آپ بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ سچے ہوتے ہیں اور آنیسٹ ہوتے ہیں اگلے کے لیے بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سخت ہونا، پیسے والا ہو جانا، موم ہو جانا، یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ سخت بھی ہیں، کسی کو سزائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر آنیسٹلی دے رہے ہیں، اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، سمجھ کے دے رہے ہیں، وہ بھی بندہ آپ کی عزت کرے گا. اس کا مطلب الٹیمیٹ آپ نے عزت دار بننا ہے. اور عزت دار، اچھا عزت دار بننے کی کیسے عزت دار بنا جاتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن لینی ہے یا اس کی اسٹڈی کرنی ہے کہ جو صحیح جو عزت ہے وہ کیسے ملتی ہے. وہ اللہ کے طریقے پہ چلنے سے ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری کرنی ہے، دیانت داری کرنی ہے، جسٹس کرنا ہے، مطلب ظلم کے آگے ڈٹنا ہے. ٹھیک ہے، فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا اور دل سے لوگ آپ کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے نا، پیسے سے عزت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، بلکہ پیسے سے ہوتی ہی نہیں ہے عزت. وہ دل سے کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، انلیس کہ آپ کے اندر کوئی اچھی چیز ہو.